السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے لوگ قیامت کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اس کا علم اللہ میرے رب کے نزد پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کا ظاہر ہونا اس وقت کا بس اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ زمین آسمان میں بڑی بھاری بات ہے۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، جب قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں جیسے اس کے لیے کوئی بہت ہی تحقیق ہو۔ قل انما علمها عند اللہ، کہیے کہ اس کا علم صرف اللہ کے نزدیک ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگ اکثر نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہیے آپ کہ اگر میں غیب کی خبروں کا یا غیب کے مالک ہوتا تو پھر میں اپنے لیے نفع اور نقصان اللہ کے سوا کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ الا ما شاء اللہ، اللہ جس کو کچھ علم دے دے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر مجھے غیب کی باتیں معلوم ہوتی تو خیر کی چیزوں میں سے میں بہت ساری چیزیں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، بے شک میں صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں ایسی قوم کے لیے جو لوگ ایمان رکھتے۔
پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل اور یقین کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں چند باتیں آپ سبھی ماں بہنوں کے سامنے قرآن کریم کی روشنی میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں گناہوں پر، نافرمانیوں پر ڈھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دیتا ہے تاکہ میری نعمتیں کھاتے پیتے دیکھتے وہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارے، دعا کرے، اللہ پر ایمان اور یقین لائے۔ اور اگر نہیں تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آہستہ آہستہ شروع ہوتے ہیں، اور پھر ایک موقع پر اس مرحلے پر انسان پہنچتا ہے اور اللہ کی پکڑ جب سخت ہوتی ہے تو اس سے پھر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آخر یہ ایسا کیوں ہوا اور کہاں سے ہوا۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو اگر کبھی ڈھیل اور استدراج کی کیفیت حاصل ہو تو اس کو فوراً رجوع الی اللہ کرنا چاہیے، اور گناہوں پر وہ اترانا نہیں چاہیے۔ اس لیے گناہ کی سزا کبھی نہ کبھی انسان کو ضرور مل کر کے رہے گا، اس لیے ڈھیل سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں ایک بہت ہی اہم اور ایک بنیادی عقیدے سے تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ یہ جو اتنی بڑی دنیا اور یہ کائنات نظر آ رہی ہیں، زمین اور آسمان، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے، یہ لک و دک صحرائیں، سجی دھجی یہ دنیا، اور یہ تمام انواع اقسام کی چیزیں، یعنی جو کچھ بھی ہے ایک ادنا درجے سے لے کر کے اعلیٰ درجے تک، اللہ تعالیٰ ایک دن اس کو سب کو فنا کر دے گا، ختم کر دے گا، جس کو ہم اور آپ قیامت کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مسلمان مرد ہو یا عورت، ایمان قیامت پر رکھنا ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بھی قیامت کا انکار کر دے تو کفر لازم آئے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے سلسلے میں نص یعنی قرآن کریم میں اس کے بہت سارے حالات کو بیان فرمایا ہے، اور ہم سب کا یہ بنیادی عقیدہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ سب آخرت پر ہم سب کا ایمان اور یقین اور ایمان بالغیب ہے۔ لہٰذا یہ جو کچھ ہم سب دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا آسمان، یہ اتنی بڑی مضبوط زمین جس پر بہت بھاری بھرکم عمارتیں، پہاڑ، دریا، یہ سب چیزیں موجود ہیں، یہ سب ایک دن ختم ہو جائیں گے، اور اللہ سب کو ختم کر کے ایک چٹیل میدان کی شکل میں بنا دے گا، جس کو حشر کے میدان سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اور پھر آخرت کے وہ مرحلے جس پر ہم سب کا ایمان ہے کہ ایک دن اللہ کی عدالت قائم ہوگی، میدان محشر کا حال ہوگا، اور سب کے حساب و کتاب ہوں گے، اور پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ یہ سب ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے اگر کسی مسلمان کو ذرہ برابر بھی شک یا اگر مگر کی کیفیت ہو تو ایمان سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے سلسلے میں یا موت کے بعد زندہ ہونے کے سلسلے میں آپ لوگوں کو بتاتے تھے اور اس کی حقیقت کو سمجھاتے تھے تو لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تھا، اور لوگ بہت جلدی انکار کر دیتے تھے۔
اور یہ کہتے تھے کہ اتنی بڑی دنیا، یہ آسمان، یہ پہاڑ کیسے ختم ہو جائیں گے، کس طرح سے یہ مٹ جائیں گے، اور پھر ہم جب مر کر کے مٹی میں ہماری پوری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ایسے موقع پر پھر دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ تو اس طرح کے لوگ سوالات بھی کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بس اتنا حکم دیا، آپ ان سب کے تفصیلات اور ان تمام حالات کو بتانے کی آپ ذمہ دار نہیں ہیں، بس آپ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ قیامت ہو یا موت کے بعد زندہ ہونے کا، اور جتنے بھی آخرت کے کما حقہ جو علم ہے وہ سب اللہ کے پاس ہے، اور خصوصاً قیامت کے سلسلے میں اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، جس کو علم غیب سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یعنی غیب کی باتیں، ہونے والی باتیں، آنے والی باتیں، حالات کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ہاں، حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے کچھ ایسے علوم اور کچھ ایسے حالات مستقبل کے ان کے سامنے پیش کر کے ان کو بتایا، جتنا بتایا اتنا ہی انبیاء علیہم السلام اپنی امت کو بتائیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لہٰذا چند ایسی چیزیں ہیں جس کے سلسلے میں خود نبی کریم علیہ السلام نے بالکل صراحتاً آپ نے منع فرمایا، انکار کر دیا کہ اس کا علم میرے پاس ہے ہی نہیں، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ لقمان میں 21ویں جز میں موجود ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، جس میں 5 چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کر کے بتایا کہ ان 5 چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ یعنی ایک وہ چیز قیامت کب قائم ہوگی، ماں کے رحم میں کون سا بچہ کیسا ہے، کل کیا کھائے گا آدمی، کہاں اس کی موت ہوگی، بارش کب ہوگی، یہ 5 چیزیں اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ دنیا میں آج لوگ بتا دیتے ہیں، لیکن وہ بتانا ان کا اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اثرات کچھ موجود ہوتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی جب شکل اللہ بنا دیتا ہے تب لوگ کوئی بتاتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ بادل اور ہوا کی کیفیت جب بدلتی ہے تب کوئی بتاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے اور اس طرح کی بارش ہوگی۔ لہٰذا چند ایسی چیزیں ہیں جس کے اثرات موجود ہوتے ہیں، اس کی شکلیں کچھ سامنے آتی ہیں، تب کوئی آدمی بتاتا ہے، لیکن اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ کا اس وقت جس وقت میں اس کا وجود بھی نہیں، اس وقت اللہ بتا دیتا، اور وہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ بچہ ایمان والا ہوگا، غیر ایمان والا ہوگا، یہ نیک ہوگا، یہ بد ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی روزی کتنی ہوگی، یہ دنیا کے کوئی آدمی نہیں بتا سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ بارش رحمت کی ہوگی، زحمت کی ہوگی، کتنی ہوگی، نفع بخش ہوگی، نقصان دہ ہوگی، کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں، کھانا رکھا ہوا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ دوپہر میں کیا کھائیں گے، شام کو کیا کھائیں گے، کل کیا پکے گا اور کیا ہوگا، لیکن یہ نہیں معلوم ہے وہ کھا بھی سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا ہے۔ کھانے سے پہلے کہیں موت ہو جائے یا کھانے کے کھاتے کھاتے درمیان میں موت ہو جائے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ علم اللہ کو ہے۔ اسی لیے ہزاروں ایسی مثالیں دنیا میں موجود ہے کہ پکانے والے نے پکایا لیکن کھا نہیں سکا، کھانے والا لے کے بیٹھا لیکن کھا نہیں سکا۔ اس طرح کے حالات بہت سارے ہیں۔ لوگ اپنی زمینوں میں اور اپنی پسند سے قبریں لوگ بنا لیے، لیکن موت ان کی وہاں نہیں ہوئی، قبر وہاں نہیں بنی، بلکہ کہیں اور اس کی قبر بنی اور کہیں اور وہ مرا۔ ایسے سینکڑوں حالات اور مثالیں ہیں۔ اسی طرح سے قیامت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے، یسألونک عن الساعہ، آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب قیامت قائم ہوگی، کب آئے گی، اور کیوں، کیا اس طرح کے سوالات
قل انما علمها عند ربی، اے میرے محبوب آپ صاف صاف کہہ دیجئے قیامت کے سلسلے میں اور اس کا علم صرف اور صرف میرے رب یعنی اللہ کے پاس ہے۔ وہ کب وہ ظاہر ہوگی، کب وہ اس کا وقت ہے، یہ سب علم اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ بہت بھاری بات ہوگی جب قیامت آئے گی تو زمین و آسمان کے لیے۔ آسمان ٹوٹے گا، پھٹے گا، گرے گا، زمین پھٹے گی، خزانے نکلیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، یعنی جب زمین پہ زلزلے کی کیفیت ہوگی اور زمین پھٹے گی اور پھر زمین اپنا پورا سارا خزانہ باہر نکال دے گی اور بڑے بڑے سونے کے چٹان لوگ راستے میں پڑے ہوئے دیکھیں گے، اس وقت کوئی اس کی طرف نظر نہیں کرے گا، کسی میں اتنی ہمت اور سکت نہیں ہوگی کہ وہ اس کے قریب تک جائے، اتنا دہشت اور خوف ہوگا۔ آج تو گرام اور 50 گرام 100 گرام کیجی کے سونے اور چاندی کے چکروں میں ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا زمین سے بڑے بڑے چٹان سونے کے نکلیں گے، جواہرات نکلیں گے، خزانے نکلیں گے، لوگ دیکھ کر کہیں گے ما لہا، کیا ہے یہ اور کیا ہوا یہ۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، انسان اس وقت میں بالکل دیکھ کر کے حیران و پریشان ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے آج دنیا میں اس کی جھلکیاں اور اس طرح کے حالات اللہ وقتاً فوقتاً دکھاتا رہتا ہے کہ کبھی کسی ملک میں زلزلہ تاکہ لوگ قیامت کو بھولو نہیں، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے اور ایک نقشہ ہے جو تمہارے سامنے ہم دکھاتے رہتے ہیں تاکہ تجھے یقین ہو جائے ایک دن پوری دنیا اسی طرح زلزلے کے زد میں ہوگی۔ کبھی اللہ تعالیٰ بارش کو طوفان کی شکل میں بنا کر کے اتارتا ہے زمین پر کہ انسان سمجھ نہیں سکتا ہے کہ کوئی پانی آنے کا راستہ نہیں تھا، لیکن ہمارے گھر محل اور ہمارے گلی کوچوں میں کس طرح سے اتنا بڑا پانی کا سیلاب آ گیا۔ یہ سب اللہ کی طاقتیں ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے، لہذا قیامت آئے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، اللہ نے سورہ تحریق میں فرمایا اذا السماء انفطرت، انفطار سورت کا نام، اس میں اللہ نے فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹیں گے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، اور جب ستارے بکھر کر کے گریں گے زمین پر پڑ جائیں گے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، اور سمندر جب ابل پڑے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبروں سے لوگ اٹھ اٹھ کر کے نکلنے لگیں گے۔ یہ وہ حالات ہوں گے میری ماں بہنوں جس کو قیامت کا اللہ رب العالمین نے قیامت کے سلسلے میں ذکر فرمایا ہے، لہذا کوئی شک نہیں ہے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اللہ نے فرمایا جب سورج اور چاند سب کو لپیٹ کر کے ہم رکھ دیں گے اور روشنی ختم کر دیں گے اور سورج کی حیثیت بالکل ختم، اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، اور جس وقت پہاڑ روئی کے مانند چلنے لگے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یہ سب اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، یقین کے درجے میں ہے۔ تو اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور یہ زمین آسمان کے لیے بہت بھاری بات ہوگی، بہت ہی سخت بات ہوگی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت اچانک آئے گی، اچانک آئے گی۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس آیت کریمہ کے ضمن میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اچانک کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچانک کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے کسی چیز کا اور قیامت آ جائے گی، یہاں تک کہ لقمہ ہاتھ میں ہوگا منہ کے قریب، قیامت آ جائے گی، وہ کھا نہیں سکے گا، یہاں تک کہ ایک آدمی سواری پر سوار ہونے کے لیے تیار ہوگا لیکن وہ سوار نہیں ہو سکے گا، اٹھنے والا آدمی اٹھ رہا ہوگا، ابھی مکمل کھڑا نہیں ہوا ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ بیٹھنے کے لیے آدمی بیٹھنے کے لیے ابھی کوشش کر رہا ہوگا لیکن بیٹھ نہیں سکا، قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ حالات ہوں گے، یہ حالات ہوں گے۔
آدمی یہاں تک کہ ایک آستین میں ایک ہاتھ ڈال رکھا ہوگا اور دوسرے آستین کی تیاری ڈالنے کے لیے کر رہا ہوگا، قیامت اس پر آ جائے گی اور وہ کپڑا یعنی لباس پہن نہیں سکے گا۔ قیامت اتنی تیزی کے ساتھ آئے گی۔ اللہ کی طاقت کا اندازہ لگائیے، اس دنیا کو جس نے بنایا ہے اس کو وہ مٹانے کی بھی طاقت رکھتا ہے، لہٰذا الا بغتہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچانک اس طرح سے آئے گی۔ آدمی بالکل کسی کام میں مصروف لیکن ابھی وہ مکمل نہیں کر پائے گا، اس سے پہلے ایک پاؤں آگے ایک پیچھے اس کیفیت میں قیامت آ جائے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین برابر سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں میری زندگی میں اور ہمارے حالات میں آ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ کچھ اس کی علامتیں بتا دیجئے تاکہ ہم لوگ ان علامتوں کو دیکھ کر کے سمجھ کر کے ہم لوگ آخرت کی تیاری کریں گے اور ہم لوگ اس کے لیے پہلے سے تیار رہیں گے۔ اس کی کچھ علامتیں بتائیے۔ یہاں رک کر کے ایک بات کو میں بتاتا ہوں قرآن و حدیث علماء کرام کی روشنی میں کہ قیامت جو آئے گی میرے ماں بہنوں وہ مسلمان یعنی ایمان والوں پر نہیں آئے گی۔ اس وقت ایمان والے موجود نہیں ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، یعنی کافر لوگ ہوں گے۔ اب مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان کے دعوے تو کر رہے ہوں گے لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ ان لوگوں پر قیامت آئے گی جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، جو ایمان والے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ قیامت سے پہلے ایمان والے کو اللہ اٹھا لے گا، قرآن کو اٹھا لے گا، کعبے کو اٹھا لے گا، علم دین کو اٹھا لے گا، لہٰذا کوئی بھی ایسے لوگ اور ایسی چیز نہیں ہوگی جس کا تعلق ایمان اور جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے کلام سے ہو۔ لہٰذا قرآن کریم کا پہلے اٹھا لینا قیامت سے اس لیے تاکہ قرآن کی بھی حرمتی نہ ہو، کعبے کا اٹھ جانا، آسمان کی طرف چلا جانا اس لیے تاکہ اس پر قیامت نہیں ہوگی اور بے حرمتی نہیں ہوگی۔ ایمان والے کو اللہ پہلے ہی موت دے کر کے سب کو بلا لے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا ایمان والا، سب منافق ہوں گے۔ مسلمانوں میں بھی وہ لوگ جو صرف دعوے اور وہ لوگ جو لوگ نام کے مسلمان ہوں گے، حقیقی مسلمان نہیں ہوں گے، ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی، وہ بچیں گے، باقی سب دنیا سے چلے جائیں گے، تب قیامت آئے گی۔ کافروں پر آئے گی، مشرکوں پر آئے گی، اس لیے ایمان والوں پر نہیں آئے گی۔ اپنے ایمان کو ٹٹول کر کے آدمی اس وقت دیکھے گا اور اپنے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ کون ایمان والا اور کون نہیں۔ جو قیامت سے پہلے دنیا سے چلا گیا وہ سمجھیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کر دیا، لہٰذا قیامت ہمیشہ کفر پر، بے ایمانوں پر آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ علامت کم سے کم بتا دیجئے، ان علامتوں کو ہم لوگ دیکھ کر کے ہم لوگ تیاری کریں گے، ہم لوگ اس سے پہلے تیار ہوں گے تاکہ کل قیامت آنے کے بعد ہمارے لیے کوئی رسوائی، پریشانی، خوف، دہشت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں قیامت کی آپ نے ارشاد فرمائی اور امت کو اس سے آگاہ کیا ہے، جس کو ہم اور آپ پیشین گوئی کے نام سے جانتے ہیں، لیکن وہ مکمل علم اور مکمل چیزیں نہیں ہیں بتائی، اشارے بتا دیے یہ علامتیں ہوگی۔ مثال کے طور پر میں قیامت جب آئے گی تو وہ جمعہ کا دن ہوگا، وہ محرم کا مہینہ ہوگا، لیکن یہ نہیں بتایا محرم کے 4 جمعوں میں سے کس جمعے کو آئے گی۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کس ہجری اور کس سن میں آئے گی قیامت۔ محرم کا مہینہ تو ہوگا لیکن وہ کون سی ہجری ہوگی، اس کا سال کا نام کیا ہوگا، لہٰذا آپ نے یہ نہیں بتایا۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی علامتیں جو آپ نے ارشاد فرمائے وہ یکے بعد دیگرے اس دنیا میں اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے پوچھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ قیامت اس وقت آئے گی جب مکہ اور مدینے کے پہاڑوں کو لوگ چیر کر کے خوبصورت راستے بنانے لگیں گے، جس وقت میں کعبے کے ارد گرد بڑی اونچی اور خوبصورت عمارتیں کھڑی ہونے لگے گی، جس وقت میں یہاں پر لوگ باہر سے مٹی لا کر کے ہریالیاں اگانے لگیں گے، جس وقت میں لوگ مسجدیں بڑی خوبصورت بنائیں گے اور اس کو سجائیں گے، اس کو بارونق بنائیں گے، جس وقت میں لوگ مکہ اور مدینے میں
تجارتی پہلو کے اعتبار سے انواع اقسام کی چیزوں کو جمع کرنے لگیں گے۔ جس وقت میں لوگ مسجدوں میں شور گول ہنگامے کیا کریں گے، دنیا کی باتیں کیا کریں گے، اس وقت قیامت آئے گی جس وقت میں لوگ اپنوں کی خبر نہیں رکھیں گے اور دور کی خبر رکھا کریں گے۔ قیامت اس وقت میں آئے گی جس وقت میں لوگ ماں کو دھکا اور باپ کو دھکے دے کر کے باہر کریں گے اور دوستوں اور سہیلیوں کو قریب کریں گے لوگ۔ باپ کو غلام کا درجہ، دوستوں کو عزت کا درجہ جب لوگ دینے لگیں گے۔ قیامت اس وقت آئے گی جس وقت عورتیں باریک سے باریک کپڑے زیب تن کرنے لگیں گی اور فیشن اختیار کرنے لگیں گی۔ جس وقت ایک مرد کے پیچھے 50 عورتیں گھومنے لگے گی اور اس اپنے گھروں سے نکل کر کے بازاروں کے رونق بننے لگیں گی۔ قیامت اس وقت آئے گی جس وقت میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات دینا لوگوں کو بہت مشکل ہونے لگے گا اور فضول خرچیاں خوب کرنے لگیں گے۔ قیامت اس وقت آئے گی جس وقت میں لوگ شراب کے نام بدل کر کے پینے لگیں گے، حرام شوق سے لوگ کھائیں گے۔ جس وقت میں قیامت اس وقت آئے گی جس وقت میں لوگ اپنے حلال و حرام کی پہچان کو بالکل چھوڑ دیں گے، جو ملے گا وہ اختیار کر لیں گے۔ جس وقت اپنے بڑوں کو گالیاں دینے لگیں گے اور دین اسلام کی عظمتوں کو اور اس کی قدر کو ناقدری کرنے لگیں گے، اور جس وقت میں قرآن کریم یعنی وحی الہی کی ناقدری اور اس کو اپنے سے دور کرنے لگیں گے، اس وقت قیامت آئے گی۔ لہٰذا یہ چند کچھ ایسی علامتیں، اور جس وقت میں لوگ دنیا میں رہنے کے لیے ہزاروں سال کی تدبیریں اور عمارتیں کھڑی کرنے لگیں گے، جس وقت لوگ دیہاتوں سے آ کر کے شہروں میں بسیں گے اور شہر کے لوگ دیہاتوں میں جا کر کے تفریح کرنے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی علامتیں، ایسی چیزیں بتائی جو آج ہم لوگ اپنے آنکھوں سے خوب دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتوں میں سے یہ بھی بتلایا کہ جس وقت میں لوگ زنا عام کر دیں گے اور حلال راستہ مشکل کر دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ جس وقت میں قوم کے ذمہ دار بدماش، منافقین، ناہنجار لوگ بنیں گے اور فیصلے وہ اپنی رائے سے کرنے لگیں گے، اور دین کے عہدوں پر ایسے منافق قسم کے لوگ قبضہ کر لیں گے، یہ ساری حالات جس وقت ظالم حکمراؤں کی باتیں چلے گی اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ٹھکرا دی جائے گی، یہ ساری علامتیں آج ہم اور آپ دنیا میں اپنی زندگی ہی میں سب دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے یہ ساری چیزیں ترتیب سے دنیا میں اس کا ظہور ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے حالات کو دیکھیے، کیا نظارے ہیں، کتنی خوبصورت راستے ہیں، کس قدر رونق ہیں وہاں پر، اور حرم پاک کعبے کے ارد گرد کس قدر اونچی عمارتیں خوبصورت بنی ہوئی تیار ہیں، یہ سب ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور آج حالات لوگ دین اور اسلام سے بیزاری کی کیفیت کس قدر ہے، اس وقت میں لوگ حرام کے دلدادے، حرام چیز کھانے کے لیے کتنے شوق سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دینی کام اور دینی امور اور دین پر چلنا لوگ اپنے کو مشکل سمجھنے لگے ہیں اور عار سمجھتے ہیں۔ اس وقت عورتوں میں بے حیائی کی جتنی کیفیت ہے پوری دنیا میں، اللہ اکبر، یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ نام بدل کر کے لوگ شراب پی رہے ہیں، پلائے جا رہے ہیں، سرور و کیفیت کی محفلیں قائم ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں، فضول خرچی کرنا اتنا آسان ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات دینا بڑا مشکل لوگوں کو ہو گیا ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ سب چیزیں دینی ادارے پر دیکھیے، مساجد کے ذمہ دار، مدارس کے ذمہ دار کیسے لوگ ہیں، اور وہ اس قدر اس پر محنت اور جستجو کرتے ہیں اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ اکبر، کہ آدمی اس سے شرم محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے لوگ سیر و تفریح کے اس قدر عادی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے ظاہر ہے۔ دینی تعلیم سے بے رغبتی ہے اور دنیا کی تعلیم کی طرف لوگوں کی اتنی توجہ ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ لہٰذا میرے ماں بہنوں، یہ سب علامتیں قیامت میں سے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، بڑی کچھ علامتیں ہیں جس کا ظہور ہونا باقی ہے، مثلا حضرت مہدی علیہ السلام کا تشریف لانا، ظہور ہونا ان کا، یہ ابھی دنیا میں
باضابطہ طور پر اس کا اعلان نہیں ہوا ہے، اور جو مصداق اور جو علامتیں ان کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے جو طے فرمایا وہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آسمان سے لوٹ کر کے آنے کا بھی واقعہ نہیں پیش آیا ہے۔ اسی طریقے سے کعبہ ابھی اٹھ کر کے آسمان کی طرف نہیں گیا ہے۔ قرآن کریم ابھی سب کے گھروں میں موجود ہے، سب کے پاس موجود ہے، اور اس وقت میں بڑی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جس وقت میں سورج کا نکلنے کا جگہ بدل جائیں گے، وہ سب بڑی بڑی علامتیں ابھی باقی ہے، لیکن یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ قیامت اب بالکل قریب کے درجے میں ہے، لیکن اللہ ہی کو معلوم ہے وہ کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ دنیا کے کوئی ماہر، دنیا کا کوئی تجربہ کار بھی صحیح نہیں بتا سکتا ہے، اسی لیے اللہ نے صاف کہہ دیا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، آپ دوبارہ کہہ دیجئے کہ قیامت کے سلسلے میں تم یہ جان لو کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تمہارا کام صرف تیاری کرنے کا ہے، تمہارا کام صرف آخرت کا بنانے کا ہے، دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنے کا ہے۔ اس پر تحقیق کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس پر تحقیق کرنے سے تمہارے لیے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ بس ایمان بالغیب رکھیے اور رکھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ خلاصہ یہ میرے ماں بہنوں کہ قیامت کی علامتیں آج ہم لوگ اپنی زندگی، اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے محلے اور اپنے شہر میں اور اپنے حالات میں ہم لوگ خوب مشاہدہ کر رہے ہیں، اور وہ بات بالکل اس طرح سے فٹ ہے، اس طرح سے سچ اور حق ہے کہ کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا یقین رکھیے کہ قیامت ضرور ہوگی، اور یہ اسلامی عقیدے کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس میں اگر مگر کبھی بھی کرنا نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حکمتاً اس کو چھپا کر کے رکھ دیا ہے، کسی کو علم نہیں دیا ہے، تاکہ لوگ اس کی تیاری میں لگیں، لوگ اس کی فکروں میں لگیں، لوگ آخرت بنانے میں لگیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے علم اور اس کے سلسلے میں کسی کو نہیں دیا اور کسی کو بتایا نہیں، صرف علامتیں اس لیے بتا دی کہ یہ چیزوں کو دیکھ کر کے تمہارے اندر میں تبدیلیاں آنا چاہیے۔ جس طرح سے موت کے سلسلے میں کسی کو علم نہیں ہے، آدمی کب مرے گا، اس کی عمر کتنی ہے، وہ کیا ہے، لہٰذا اس کو اللہ نے چھپا کر کے رکھ دیا تاکہ ہمیشہ موت کے خوف اور موت کی تیاری میں وہ اپنے آپ کو نیکوں میں اور نیکی کے کاموں میں لگائے رکھے۔ ورنہ اگر ایک آدمی کو ایک چیز معلوم ہو جائے تو پھر اس میں بہت مشکلات ہو جائیں گی، پریشانیاں آ جائیں گی۔ مثلاً اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ 70 سال ہی زندہ رہے گا تو پھر اس کو نکاح کرنے میں پریشانی ہوگی، اس کو جوڑا ایسے ہی تلاش کرنا پڑے گا جو ہم عمر ہو، لہٰذا لینے دینے میں بھی بڑی پریشانی ہوگی، کھانے کمانے میں پریشانی ہوگی، روزانہ کی زندگی مایوسی کی گزرے گی۔ 1 سال گزرے گا، آدمی مایوس ہو جائے گا کہ ہمارا 1 سال گھٹ گیا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے اللہ نے حکمت کے لیے، حکمت کی طور پر میں کیا کیا کہ موت کی بھی وقت کو بھی چھپا دیا، لیکن موت کی علامتیں اللہ نے ظاہر کرا دیا۔ موت کی علامتیں اور موت کی چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے روز آتی رہتی ہیں، روز سامنا ہم اور آپ اس کا کرتے ہیں، اور اس لیے کرایا اللہ نے تاکہ تم ہوش اور ہوشیار ہو کر کے رہو کہ موت ضرور آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اسرائیل کتنی اچھی بات ہوتی ہے اگر رب کریم مہربان مولا اگر مرنے والے کے لیے 2 4 5 دن پہلے اطلاع کر دیتا، بتا دیتا، تو آدمی توبہ کر لیتا، استغفار کر لیتا اور اپنے آپ کو کچھ کر لیتا، زکوٰۃ، صدقات، وصیتیں سب کر لیتا اور آخرت کی تیاری اور مرنے کے بعد کی زندگی کو اچھا بنا لیتا۔ لیکن اس کو معلوم نہیں ہے، اچانک تم آتے ہو، روح قبض کر کے لے جاتے ہو۔ لہٰذا اگر اللہ چاہتا تو کچھ ایسا کر دیتا کہ 2 4 5 دن، ہفتہ دن، 1 مہینہ پہلے اس کو اطلاع مل جاتی کہ تمہاری موت اس دن ہے۔ لہٰذا وہ آدمی پہلے سے تیاری کر لیتا، ذرا سا توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دیتا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، جس وقت اور جس دن ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے اسی دن سے اللہ اس کی موت کی حالات کو بناتا رہتا ہے،
اور ہر دن اس کے اندر میں تبدیلیاں اللہ پیدا کرتا رہتا ہے، اور یہ موٹی موٹی چیزیں اللہ رب العالمین اس کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے۔ ہر ایک دن کا گھٹ جانا، رات کا گھٹ جانا، یہ موت کے قریب جانے کی علامتیں ہیں۔ لہٰذا چاہے جتنی بھی عمر اللہ نے اپنے علم کے مطابق طے کر دیا ہے کہ انسان کے لیے، وہ تو بالکل اپنی جگہ ہے، لیکن ایک رات جب گھٹتی، ایک دن گھٹتا ہے تو آدمی موت کے قریب جاتا ہے، نہ کہ اور اس کی عمر لمبی ہوتی ہے بلکہ اس کی عمر گھٹتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کہ انسان جب آتا ہے تو اس کی ایک رات کا گھٹ جانا، دن کا گھٹ جانا، یہ موت کی علامتوں میں سے ہے اور اس کی تیاریوں میں سے ہے۔ بچپنا چلا گیا، جوانی آ گئی، جوانی گئی، بڑھاپا آ گیا۔ اللہ کے رسول یہ تو اللہ کی طرف سے اطلاع ہے، اللہ کی طرف سے خبردار کرنا ہے کہ دیکھو تمہارا بچپنا چلا گیا، جوانی چلی گئی، بڑھاپے پہ آ گئے، اور بڑھاپے کی یہ کیفیتیں، اس لیے بال کا سفید ہونا موت کی علامت کی طرف اشارہ ہے، دانتوں کا جھڑ جانا موت کی طرف علامت اور اس کے اشارے ہیں، ہاضمے کا خراب ہو جانا یہ موت کی طرف اور آخرت کی طرف جانے کی تیاریوں کی طرف اشارہ ہے، قدموں میں لغزش آ جانا، کمزوریاں آ جانا، ہاتھ کا کپکپا جانا اور اس طرح کی نت نئے بیماریوں کا انسان کا شکار ہو جانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ موت کی طرف اشارہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیشہ ایک انسان کو باخبر رکھتا ہے، دیکھو تمہاری جوانی گئی، بڑھاپا گیا، بچپنا گیا، کالے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، ہاتھ میں کپکپاہٹ ہے، قدموں میں لغزش ہے، ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، آنکھوں سے روشنی چلی گئی ہے، تم تیار ہو جاؤ، تیری قبر اور تیرے کفن بھی تیار ہو رہے ہیں۔ لہٰذا یہ موت کی علامت ہے۔ اسی لیے پہلے کے دور کے لوگ اپنی آخری عمر میں، اپنی آخری وقت میں وہ بہت سنبھل جاتے تھے، اور جسم میں اگر ایک ذرا سا تغیر اور تبدل کی کیفیت وہ دیکھتے تھے تو اپنے اندر میں خوف خدا پیدا کر لیتے تھے، گناہوں کو چھوڑ دیتے تھے، توبہ اور استغفار کرتے تھے، آخرت کی فکریں لے لیتے تھے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے خاص ایک غلام کو رکھا تھا، اور غلام کو آپ نے ایک کام دیا تھا، سپرد کر دیا تھا۔ ایک تھیلے میں آپ نے کفن کے کپڑے کو بنا کر کے تیار کر کے سپرد کر دیا تھا، اور یوں آپ نے فرمایا دیکھو یہ تھیلا ہمیشہ ساتھ میں رکھنا، ہمیشہ ساتھ میں رکھنا، سفر میں ہو تب بھی، باہر ہو تب بھی، کہیں بھی ہو تم ساتھ میں رکھنا، میرے ساتھ جب ہو تو یہ تھیلا ساتھ میں تیرے پاس ہو، اور کبھی اگر میں کسی وقت میں خدا نہ خواستہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے فیصلے کرنے میں، حکم کرنے میں، کوئی عمل کرنے میں، تم ہمیں زبان سے کچھ نہیں کہنا، بلکہ مجھے تم یہ کفن تھیلے سے نکال کر کے دکھا دینا، اشارہ اس طرف ہوگا اور ہم سمجھ جائیں گے ہم سے غلطی ہو رہی ہے اور مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد یہ کفن پہننا ہے اور اللہ کے سامنے ہم کو حاضر ہونا ہے۔ لہٰذا ہم ڈر جائیں گے۔ لوگ کفن دیکھ کر کے لوگ ڈر جاتے تھے، اللہ اکبر۔ آج تو مردہ کو دیکھ کر کے بھی لوگ نہیں ڈرتے ہیں، جنازہ اٹھ رہا ہے پھر بھی اس کے دل میں کوئی تبدیلیاں نہیں ہے، قبر اور قبرستان لوگ دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر میں احساس نہیں ہے۔ ہمیشہ آدمی سمجھتا ہے یہ اس کا مرنا تھا، مر گیا، ہم تو ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہمارے گھر سے کوئی موت جنازہ نہیں اٹھے گا، ہمارا بھی نہیں اٹھے گا۔ اس دلیری کے ساتھ لوگ زندگی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں میری ماں بہنوں۔ اس لیے یہ جنازوں کا سامنے اٹھ جانا، کفن کا پہنانا، غسل کا دینا، یہ مسجد کے میناروں سے اعلانات کرانا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، موت قریب ہے، قیامت قریب ہے، اور حالات آخرت تمہارے سامنے ہے۔ اس لیے ساری چیزیں اللہ نے بطور علامت انسان کے سامنے جوڑ دیا ہے۔ لہٰذا کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ بھائی اب یہ تھیلے سے کفن نکال کر کے دکھانا مت مجھے، اس کو رکھ دو، اب ہو گیا۔ غلام نے بھی بڑی عجیب و غریب سوال کیا، کہا کہ امیر المومنین کیا موت کے ڈر اب ختم، اللہ کا ڈر ختم، آخرت کا ڈر ختم؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا شاندار جواب دیا، کہا کہ نہیں موت کی ڈر ہے، ابھی بھی ڈر ہے، لیکن اب کفن دیکھنا نہیں ہے، بلکہ دیکھو میرے داڑھی کے بال میں کئی بال سفید ہو گئے ہیں،
لہذا اس داڑھی کے بال کی سفیدی ہی مجھے موت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، میرا وقت کی طرف کم ہونے کی طرف اشارہ، دنیا گھٹ رہی ہے، آخرت قریب ہو رہی ہے۔ لہٰذا اب کفن کی سفیدی، کفن کا کپڑا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم سے کوئی غلطی ہوگی، کوئی خطا ہوگا، کوئی نافرمانی ہوگی، اس وقت میں اپنے داڑھی کے چند جو سفید بال نظر آ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر کے ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی فکر کر لیں گے۔ کل کے چند سفید بالوں کو دیکھ کر کے لوگ ڈر جاتے تھے، اب تو سفید بال میں کالے پیلے پینٹ لوگ لگا رہے ہیں۔ ہر ایک آدمی کا عجیب شکلیں، کیا بننا چاہتے ہیں دنیا میں؟ سفید بالوں کو لوگ ہٹا کر کے کالے کالے پینٹ مرد بھی لگا رہے ہیں، عورتیں بھی لگا رہی ہیں، اور بننے ہی کہ ابھی تک کہ اس کے اندر میں ایک دم بالکل ایک وہ چیز ہے، بس نہ ہم بوڑھی ہوں نہ ہم بوڑھا ہوں، سدا ہم بالکل ایسے ہی زیب و زینت کے ساتھ رہے دنیا میں، ہمیں کوئی چیز ہمیں کمی نہ ہو۔ یہی ایک فکر ہے، آخرت مٹ جائے، آخرت بھول جائے، اللہ کے رسول کے دین پر چلنا بھول جائے، بس بننے سنوارنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کبھی دیکھ کر کے شاید یہ موت کو لوگ بھول گئے ہیں، لوگ قبر کو بھول گئے ہیں، قیامت کو بھول گئے ہیں، اللہ کی پکڑ کو بھول گئے ہیں۔ اتنے بے دلیری اور غفلت کے ساتھ لوگ زندگی آج گزار رہے ہیں۔ لہٰذا کل حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ داڑھی کے چند بالوں کو دیکھ کر کے وہ ڈر جاتے تھے، روتے تھے۔ آج تو لوگ یہ ساری چیزوں کو فیشن میں داخل کر لیا، لوگ بننے ہی کی فکر میں لگے ہوئے، سنورنے کی فکر میں لگے ہوئے۔ بوڑھے حضرات، بوڑھی ماں بہنیں، ان کو ذرا سا بھی احساس تک کہ نہیں ہے کہ ہماری آخرت کتنی برباد ہو گئی ہے جوانی میں۔ لہٰذا اب تو اس عمر میں ہم تو کچھ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، کچھ تو ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کو راضی کر لیں، تقوی اختیار کر لیں، سچائی حیا پیدا کر لیں، ذرا اپنے آپ کو راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کو منا لیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں۔ لہٰذا آج کچھ بھی نہیں، بس آج بھی لوگ اسی چکر میں لگے ہیں، دنیا، ہم بوڑھے نہ ہوں، ہمارے جسم میں کوئی تغیر نہ ہو، ہمارے اندر کوئی فرق نہیں آ جائے، ہم سدا ایسے ہی رہیں۔ نہیں، اللہ کے قبضے میں ہماری پوری زندگی ہے، ہماری جوانی بھی بڑھاپا بھی سب اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جب چاہے گا چھین لے گا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ سورہ یاسین کی یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا تم غور نہیں کرتے ہو، تم کو میں کس طرح بوڑھا کر کے بچپنا میں دھکیل دیتا ہوں، جس طرح سے ایک بچے چلنا پھرنا اس کو بچپنے میں مشکل، اس طرح بوڑھے کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہوں، اس سے تم اپنے آپ کو تیار رکھو۔ لہٰذا میری ماں بہنوں، جس طرح قیامت کی چند علامتیں ہمارے اور آپ کے سامنے روز بروز ظاہر ہو رہے ہیں، ڈریے، توبہ کیجیے، اسی طرح سے ہمارے جسم میں روزانہ کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہے، اور یہ اشارہ اس طرف ہے موت تیرا قریب ہے، قبرستان قریب ہے، قبر تیرے تیار ہونے والے ہیں، کفن تیرے مارکیٹ بازاروں میں آ چکے ہیں، تم ابھی تک کے غفلت میں پڑے ہو، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، میرے اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اسی لیے آہستہ آہستہ استدراجاً ڈھیل کے ساتھ میں اس کو توبہ کی طرف بلاتا ہے، لیکن بندہ آنا نہیں چاہتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے پاس میں قیامت کے علم، موت کا علم، دنیا کے تمام وہ چیزیں جو اللہ کے قبض قدرت میں، سب کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں جتنا نبی کو دیا اللہ، اتنا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی اپنی امت کو بتائے۔ آخری آیت قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ لوگ پوچھتے تھے آپ کو علم غیب ہے یا نہیں، آپ غیب کی باتیں کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں۔ اگر غیب کے علم اور کل ہونے والی باتیں، نفع اور نقصان کی باتیں، اگر اس کا علم ہم کو ہوتا تو پھر ہم بہت سارے خیر کاموں کو جمع کر لیتے اور کبھی بھی ہم کو نقصان نہیں پہنچتا۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ لہذا نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اور وہ اللہ ہی کے علم میں ہے، خود انسان کے پاس نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صاف صاف لوگوں کو بتا دیا، تم ہم سے جو سوالات کرتے ہو قیامت، موت، نفع، نقصان، یہ ساری چیزیں، وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، مجھے غیب کی کوئی علم نہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ہم بہت خیر کے کاموں کو جمع کر لیتے، خیر ہی خیر کرتے، نقصان کبھی بھی ہم کو نہیں، تکلیف کبھی بھی نہیں پہنچتی۔ ہم تو بس ایک نبی ہیں، اللہ کی طرف سے رسول ہیں جو ڈرانے کے لیے ہم آئے ہیں، اور کچھ بھی نہیں، غیب کی باتیں اللہ کو معلوم ہے۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں، آج جو لوگ کبھی کسی عامل کامل اور اس کے چکروں میں گھوم کر کے، ہاتھ دکھا کر کے، فلاں کر کے، یہ ساری چیزیں جو معلوم کرتے ہیں اور وہ لوگ بتا دیتے ہیں، اور اس پر کبھی کسی کو علم، تو گویا کہ وہ شرک کے کام میں داخل ہو جاتا ہے۔ کسی کو بتانے کا اتھارٹی نہیں، حق نہیں، کسی کے پاس میں یہ علم نہیں ہے، اور کہ اس طرح کے عمل کرنا کہ دیکھو میرے ہاتھ دیکھ کر کے ذرا میری قسمت کے بارے میں کچھ بتاؤ، میرے ستارے کیسے ہیں، میرا فال کیسا ہے، میرا کل ہونے والا کیا ہے۔ لہذا کوئی آدمی کوئی لکیریں، کوئی نمبرات، کچھ ایسے اور ویسے کر کے جو بتا دیتے ہیں، اور پھر ایک آدمی اس پر ایمان یقین رکھ لیتا ہے، یہ شرک میں داخل ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے، کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے، لہذا بچیے میری ماں بہنوں ایسے عمل سے اور ایسے کاموں سے کہ کسی کے پاس جا کر کے آپ اپنے ہاتھ دیجئے کہ دیکھ کر کے میری لکیروں سے بتاؤ میرے پاس میں میرے لیے کیا کیا نفع نقصان ہے، کل کیا ہوگا، یہ سب کسی کو معلوم نہیں، کسی کو یہ خبر نہیں ہے۔ ایسا ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، شرک میں داخل ہے، شرک میں داخل ہے، لہذا بچنا چاہیے۔ خود نبی کریم علیہ السلام کے علم میں بعض ایسی چیزیں نہیں اللہ نے دی ہے تو آپ کو کبھی کبھی بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ مثلا مدینہ طیبہ میں ایک موقع پر قبیلے بنو سلیم ایک بہت مشہور قبیلہ تھا، وہاں کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہاں کے سردار اور دوسرے لوگ آئے اور آ کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھے قرآن پڑھنے والے صحابہ ساتھیوں کو میرے محلے میں مقرر کیجئے تاکہ وہ لوگ قرآن کے ذریعے سے ہم کو دعوت دیں اور ہم لوگ سب کے سب اسلام کو قبول کریں گے، ہم سب کی تربیت ہوگی، ہم لوگ قرآن سننا سیکھنا پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 صحابہ جو قرآن بہترین پڑھتے تھے ان کا انتخاب فرما کر کے ان کے محلے میں اور ان کے قبیلے میں روانہ فرمایا۔ ان یہودیوں نے سازش کے تحت میں ان کو بلا کر کے ان سب کو شہید کر دیا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر پر بہت دکھ ہوا۔ آپ 1 سال تک کے یا کتنے دنوں تک کہ آپ نماز فجر میں آپ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے پاس جب یہ تذکرہ آتا تھا تو آپ کے چہرے میں ایک عجیب سی تبدیلیاں آ جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے اور غیب کی خبریں جانتے، کل ہونے والا کیا ہے، کیا کرے گا یہ آدمی، تو ان اچھے قرآن پڑھنے والے صحابہ کے ساتھ میں ایسا عمل نہیں کرتے، بلکہ آپ ان کو وہاں نہیں بھیجتے۔ پتہ چلا کہ غیب کے علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام کی ذات اور آپ کے حالات میں بہت سارے ایسے مشکلات پیش آئے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قافلے سے بچھڑ جانا اور نبی کا حکم ہو جانا کہ چلو یہاں سے، جبکہ ابھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قافلے میں نہیں آ پائی تھی اور اپنے اس ڈولی میں آپ نہیں آ کر کے بیٹھی تھی، لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ آ کر کے شاید بیٹھی ہوئی ہے اور اٹھا کر کے لوگ چل پڑے۔ قافلہ آگے بڑھ گیا اور آپ قافلے سے بچھڑ گئیں، آپ رک گئیں۔ پھر مدینے میں ایک ہنگامہ ہوا، بہت سازش ہوئی، بہت منافقین نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت تک کے لگا دیے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات میں سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئی۔ لہذا اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا میری بیوی آ کر کے قافلے میں شامل ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، وہ گئی تھی تقاضے کے اور ضرورت کی وجہ سے، لہذا آ کر کے اپنی ہودج یعنی اس ڈولی میں آ کر کے بیٹھی یا نہیں بیٹھی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو جاتا، لیکن آپ کو بھی کب خبر نہیں ہوئی اور آپ کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ بعد میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک صحابی کے اونٹ پر سوار ہو کر کے آپ پیچھے سے آئی،
لہٰذا میری ماں بہنوں پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول کو بھی اتنا ہی علم جتنا اللہ نے دیا۔ ہاں ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کے پاس علم اور کسی کو علم ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ آپ سے بڑھ کر کے دنیا میں اور کسی کے پاس علوم نہیں ہے، اللہ کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور عقیدہ رکھنا چاہیے۔ لیکن بعض ایسی چیزیں علم غیب جو ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے علم ہوتی اور ہم جانتے کہ غیب کی چیزیں کیا ہے، کل کیا ہوگا، تو لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اور ہم کو پھر کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، بس ہم تو ایک ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے، جہنم عذاب سے ڈرانے والا اور جنت کی بشارتیں سنانے والا ہوں۔ اور یہ کام ایسی قوم کے لیے جو لوگ مومن لوگ ہیں، ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ خلاصہ ان تمام آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اللہ نے قیامت کو برحق بنایا ہے اور رکھا ہے، کب کس طرح سے وہ ظہور اور واقع ہوگی اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تحقیقات، سوالات اور اس کے چکروں میں پڑھ کر کے اپنی عمر اور اپنی آخرت کو نہیں برباد کرنی چاہیے، بلکہ صرف اور صرف تیاری کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو آخرت کی فکروں میں لگائے رکھنا چاہیے، دنیا کی زندگی کی خوشگواری کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ دوسری بات معلوم یہ ہوئی کسی کے کہنے سننے اور بہکانے پر مت آئیے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا ہے تیرا ستارہ آسمان سے ٹوٹ گیا، زمین پر آ گیا، اب تو مر جائے گا، بکھر جائے گا، نقصان ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس طرح کے چکروں والے لوگوں کے چکر میں ہرگز نہ پڑیے، یقین کامل رکھیے کہ اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ تیسری بات جو بہت اہم ہے، ہم سب کی زندگی جب بڑھاپے کی کیفیت میں آ جائے تو دنیا کی فکروں سے ہٹ کر کے آخرت کی فکر میں لگ جائیے۔ آج کل رات بڑی لمبی ہو رہی ہے، لمبی ہو رہی سردی کی راتیں اللہ نے لمبی بنائی ہیں، اس میں ذرا اٹھیے، تہجد پڑھیے، قرآن پڑھیے، ذکر کیجئے، اللہ کے سامنے رو رو کر کے اللہ سے اپنے آپ کو معافی تلافی کرا لیجئے۔ یہی ہے ہماری اور آپ کے لیے کامیابی کی چیز۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اس طرح کی راتوں کے انتظار کیا کرتے تھے، اس موسم کا انتظار کرتے تھے اور آپس میں گفتگو کرتے تھے، سردی کا زمانہ کب آئے گا، رات لمبی کب ہوگی، اور لوگ پھر اس میں طے کرتے تھے ایک رات ہم سجدے ہی میں گزاریں گے، ایک رات ہم ذکر کریں گے، ایک رات ہم قرآن پڑھیں گے، ایک رات دعا خوب کریں گے۔ اس طرح سے پوری سردی کے زمانے کی راتوں کو وہ کامیاب بنا لیتے تھے۔ ہم لوگ تو وہ ہیں کہ بس سونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں، آپ سبھی سے بڑی دردمندانہ گزارش ہے، عمر گھٹ رہی ہے، زندگی گھٹ رہی ہے، ایک رات ایک دن کے جانے پر آدمی کمزور اور اس کی عمریں ختم ہوتی ہے۔ لہٰذا راتوں کو عبادت والی رات بنائیے، اللہ کے سامنے رونے والی بن جائیے، منانے والی بن جائیے، انشاءاللہ آخرت بڑی اچھی بن جائے گی۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم سب گنہگار خطا کار، بہت ساری نافرمانیاں جان بوجھ کر کے جانے انجانے دین کے اجالے میں، رات کی تاریکیوں میں، خوشی میں، غم میں بہت سارے گناہ کر بیٹھے ہیں۔ تیری نافرمانی ہم لوگوں سے ہوئی ہے، اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہم سب کی یہ گندی زندگی کو پاک صاف کر دیجیے۔ تو بڑی طاقت والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ تو ہی ہے کیڑے کے پیٹ سے بہترین ریشم کے دھاگے نکالتا ہے۔ اللہ تو ہی ہے اور تیری طاقت اور شان ہے کہ ایک مکھی کے پیٹ سے خوبصورت اور لذیذ میٹھا شہد نکالتا ہے۔ اللہ جو جانور کے پیٹ سے خوبصورت دودھ نکالتا ہے۔ تیری قدرت بے مثال ہے، طاقت بے مثال ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم سبوں کی گندی زندگی کو، گندے معاشرے کو اللہ پاک صاف کر کے
ایک ایمان والا پاکیزہ زندگی ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ذکر و اذکار کی توفیق نصیب فرمائیے، آخرت کی فکریں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ حرص سے، ہوس سے اور حسد سے، بغض سے، دنیا کی فکروں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ دنیا کی چیزوں میں خیر، برکت، رحمت، عافیت ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، ضرورت مند ہے، تو ہی ہم سب کی روزی روٹی کا مالک ہے، سب کی روزی روٹی میں کفایت نصیب فرما دیجیے، ہر ایک لوگوں کی ضرورتیں اور تقاضوں کو پوری فرما دیجیے۔ اس بابرکت قرآن کریم کی مجلس کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنی ماں بہنیں حاضر ہوئی سب کی اللہ ضرورتوں، حاجتوں آنے کو قبول فرمائیے، سب کے تقاضوں کو پوری فرمائیے۔ اے اللہ سب سے راضی ہو جائیے اور راضی ہونے والے عمل کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنا خاص فضل فرما، رحم فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت و شفا نصیب فرما، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سبھوں کی مغفرت اور بخشش فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔